یہ کہانی ہے 27 جون 1974 کی کہ جب اسرائیل کے شہر تل ابیب سے پیرس کے لیے روانہ ہونے والے ایک مسافر طیارے کو 4 ہائی جیکروں نے اغوا کر لیا اور اسے یوگینڈا لے گئے۔ ایئر فرانس کی پرواز 139 میں کل 250 مسافر سوار تھے، جن میں سے 100 سے زیادہ افراد اسرائیلی تھے۔ اس پرواز نے ایتھنز سے ہوتے ہوئے پیرس پہنچنا تھا۔ جب طیارہ ایتھنز پہنچا تو وہاں سے اس پر مزید مسافر سوار ہوئے، جن میں 4 ہائی جیکروں سمیت 58 افراد شامل تھے۔ پرواز کے فضا میں بلند ہونے کے فوراً بعد ہی ہائی جیکرز نے اسے لیبیا کے شہر بن غازی کی جانب موڑ دیا اور کچھ گھنٹے وہاں رکنے اور ایندھن ڈلوانے کے بعد اس طیارے کی منزل یوگینڈا کا شہر انتبے تھی، جہاں اس وقت فوجی آمر ایدی امین کی حکومت تھی۔ یہ طیارہ 28 جون 1976 کو یوگینڈا پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ طیارہ ودی حداد کے حکم کے تحت ہائی جیک کیا گیا تھا۔ اسی شخص کا یہ دھڑا اس سے پہلے جارج حباش کے دھڑے سے الگ ہو گیا تھا۔ اس کارروائی میں جرمنی کی ایک بائیں بازو کی گوریلا تنظیم کے 2 ارکان بھی شامل تھے۔ اس ایئرپورٹ پر ان ہائی جیکروں کے ساتھ ان کے مزید 3 ساتھی بھی شامل ہو گئے۔ ہائی جیکروں نے اسرائیل میں قید 40 اور 4 دیگر ممالک کی جیلوں میں بند 13 عسکریت پسندوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یوگینڈا کے صدر ایدی امین نے بھی ان کا ساتھ دیا اور انہیں ہتھیار اور اپنی فوج کے جوان فراہم کر دیے۔ طیارے سے تمام یرغمالیوں کو اینتبے کے ہوائی اڈے کے اولڈ ٹرمینل کی عمارت میں منتقل کرنے کے بعد اغوا کاروں نے اسرائیلیوں اور غیر اسرائیلی یہودیوں کو بڑے گروپ سے الگ کر کے انہیں ایک علیحدہ کمرے میں بند کر دیا گیا۔ جیسے ہی اسرائیلی حکومت نے ہائی جیکنگ کا سنا تو فوری ملٹری کے منصوبہ سازوں نے اپنے آپشنز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اینتبے میں لینڈ کرنے کے ایک دن بعد 29 جون کو ہائی جیکروں نے اپنا مطالبہ پیش کیا، جو یہ تھا کہ اسرائیل، فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور کینیا میں موجود ان کے 53 ساتھیوں کو رہا کیا جائے۔ ہائی جیکرز نے اعلان کیا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ 1 جولائی کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے سے مسافروں کو ہلاک کرنا شروع کر دیں گے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود براک 1976 میں اس وقت اسرائیلی ڈیفنس فورس کی آپریشنز برانچ میں کرنل تھے اور انہی کی برانچ کو ریسکیو کا منصوبہ بنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے بعد میں بتایا تھا کہ اسرائیل کی سیاسی لیڈرشپ میں کسی قسم کا فیصلہ کرنے سے متعلق کافی تناؤ تھا۔ ان کے مطابق اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم رابن کے کندھوں پر جذباتی اور نفسیاتی دباؤ تھا۔ مغویوں میں بہت سے افراد ان کے قریبی دوست تھے، لیکن وہ عقل مندی اور غیر جذباتی فیصلہ کرنے کی سمت سے بھٹکے نہیں اور انہوں نے ان دنوں میں جیت حاصل کی۔ ہائی جیکنگ کے 3 روز بعد اس وقت تھوڑی امید پیدا ہوئی جب دھمکی کے اگلے روز 30 جون کو ہائی جیکرز نے 47 غیر اسرائیلی افراد کو رہا کر دیا، جنہیں پیرس لے جایا گیا، اور ادھر اسرائیلی حکام نے موساد کے ایجنٹس کو فوراً پیرس کے لیے روانہ کیا تاکہ ان مسافروں سے معلومات حاصل کی جا سکیں۔ براک کے مطابق ان سے انہیں ایسی 2 اہم باتیں معلوم ہوئی جس نے ان کی منصوبہ بندی میں بہت مدد کی۔ ایک تو یہ تھی کہ یوگینڈا کے فوجی شدت پسندوں سے پوری طرح تعاون کر رہے ہیں، اور دوسرا، ہمیں اولڈ ٹرمینل یعنی پرانے ٹرمینل کی عمارت کے بارے میں اس حد تک معلوم ہو گیا کہ ہم کارروائی کر سکیں۔ ریسکیو مشن سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے جب 1 جولائی کی ڈیڈ لائن کا دن آیا تو اسرائیلی حکومت نے مذاکرات کی حامی بھر لی، جس پر ہائی جیکرز نے مسافروں کو جان سے مارنے کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر کے اسے 4 جولائی تک بڑھا دیا اور مزید 101 مسافروں کو رہا کر دیا۔ اب اغوا کاروں کی تحویل میں صرف اسرائیلی اور غیر اسرائیلی یہودی اور فرانسیسی ایئر لائن کا عملہ تھا۔ 3 جولائی کو اسرائیل کی کابینہ نے اس مشن کی منظوری دی۔ اس کے چند گھنٹے بعد ریسکیو ٹیم اپنے مشن پر روانہ ہو گئی۔ کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ 2500 میل دور سے اسرائیلی فوج کے 4 طیاروں میں سوار 200 کمانڈو اینتبے میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ ان C-130 طیاروں نے مختلف سمتوں میں اڑان بھری تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو، اور انہوں نے بحیرہ احمر کے اوپر 100 فٹ سے کم اونچائی پر پرواز کی تاکہ مصری اور سعودی ریڈاروں سے بچ سکیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ اسرائیلی ریسکیو ٹیم اینتبے پہنچ کر گاڑیوں پہ اولڈ ٹرمینل کی جانب بڑھے گی۔ اسرائیلی ٹیم کی پہلی جھڑپ کنٹرول ٹاور کے پاس یوگینڈا کے 2 فوجیوں سے ہوئی، جنہیں اسرائیلی فوجیوں کے قافلے کو روکنے کی کوشش میں ہلاک کر دیا گیا۔ اب سرپرائز دیا جا چکا تھا اور اسرائیلی فوجی
پیدل ہی اولڈ ٹرمینل کی طرف بڑھے۔ محض چند منٹوں کی کارروائی میں انہوں نے 7 شدت پسندوں اور یوگینڈا کے 20 فوجی اہلکاروں کو مار کر اپنے لوگوں کو رہا کرا لیا تھا۔ یرغمالیوں میں سے 3 افراد اس کارروائی کے دوران ہلاک ہوئے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے رہا ہونے والی اور ہسپتال بھیج دی گئی ایک مغوی خاتون کو بعد میں ایدی امین کے احکامات پر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس ریسکیو آپریشن کا منصوبہ اس اسپیشل یونٹ کے کمانڈر کرنل جوناتھن نیتن یاہو نے بنایا تھا، اور اس مشن کے دوران ہلاک ہونے والے وہ واحد اسرائیلی فوجی تھے۔ وہ سابق وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے بھائی تھے۔ سابق وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے بھائی کی جرأت اور پیشہ ورانہ کارروائی کی وجہ سے اسرائیل میں یوگینڈا میں کیے گئے اس ریسکیو آپریشن کو آپریشن جوناتھن بھی کہا جاتا ہے، مگر بعض رپورٹوں میں اسے آپریشن اینتبے بھی کہا گیا ہے۔ آپریشن اینتبے میں تمام 7 ہائی جیکروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور اسرائیل کا ایک فوجی ہلاک ہوا تھا۔ اس کارروائی کے ذریعے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے 100 سے زیادہ افراد کو بچایا اور ہائی جیکروں کا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ آنے والے وقتوں میں یہ آپریشن مغویوں سے نمٹنے کے لیے ایک نمونہ بن گیا کہ شدت پسندوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اس اسرائیلی کارروائی میں حصہ لینے والے افراد آگے چل کر اسرائیلی ملٹری یا سیاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ اس ریسکیو آپریشن کے 40 سال بعد یعنی سن 2016 میں اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے یوگینڈا کے اینتبے ایئرپورٹ پر اسرائیل کے ایلیٹ کمانڈو یونٹ سیرت متکال کے کمانڈر اور اپنے بھائی کرنل جوناتھن نیتن یاہو کی ہلاکت کی جگہ کا ایک اسرائیلی وفد کے ساتھ دورہ کیا تھا اور اسرائیلی افریقی 2 طرفہ تعلقات کی بنیاد رکھی تھی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔